اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 56 اور 57 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے 5ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے جناب ہود، آپ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں لائے اپنی نبوت کی جو ہمیں متاثر کرے، ہم مان لیں کہ آپ نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہم آپ کے کہنے پر اپنے بتوں کی پوجا تو نہیں چھوڑیں گے جو ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ اور آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ آپ پر کوئی اثر ہو گیا ہے ہمارے بتوں کا، آپ بہکی باتیں کرتے ہیں، آپ سمجھداری کی باتیں نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، تمہارے سارے جو جھوٹے معبود ہیں، بت ہیں، سب سے میں بیزار ہوں، بھری ہوں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم کہتے ان کا اثر مجھے ہو گیا ہے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور تم سب مل کر ان بتوں کو بھی ملا لو، جو کر سکتے ہو میرا کر لو، میں موجود ہوں، مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ تو مانا ہے کہ ہمارے بت بڑا کچھ کر سکتے ہیں، تم خود بھی کچھ نہیں کر سکتے، یہ بت بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ اب فرمایا کہ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، اس واسطے میں دلیر ہوں کہ میں اپنے رب پر بھروسہ کر رہا ہوں، اللہ پر توکل ہے میری، اور وہ اللہ وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تم سب کو بھی وہی پالتا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، میرا بھی وہی ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ کوئی بھی جاندار شے دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اندر نہ ہو، اس کے اختیار کے اندر۔ ما من دابۃ، کوئی بھی چلنے والی چیز، جانور، چلنے والا جاندار، انسان ہو یا کوئی اور ہو، الا هو آخذ بناصیتها، اس کی پیشانی کے بال اللہ تعالیٰ کے قدرت کے ہاتھ میں ہیں، معنی یہ ہر لحاظ سے وہ کنٹرول میں ہے، جتنی وہ ڈھیل دیتا ہے اتنی دیتا ہے، جتنی چاہے وہ ڈھیل دے۔ اگر کوئی سمجھے کہ میں منمانی کرتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل دی ہوئی ہے، اس کرتا ہے، ورنہ ایک سانس نہیں لے سکتا اپنے آپ کو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اور ہاں میرے رب کا قرب چاہتے ہو، وہ سیدھے راستے پہ چلو گے تو ملے گا۔ رب کا قرب چاہو، رب کی رحمتوں، عظمتوں، شانوں کو دیکھنا چاہو، سیدھے راستے پہ چلو جو راستہ اس نے بتایا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرتے ہو، حق کو تسلیم نہیں کرتے، نبی کے پیغام کو نہیں مانتے، قَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو جو میں تمہارے واسطے اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں، احکامات لایا ہوں، شریعت کے حکم جو لایا ہوں، وہ تو میں نے پہنچا دیے ہیں، تم میرا ذمہ تو ختم ہے۔ اور اگر تم نہیں مانتے، حق کی طرف نہیں آتے، ایمان نہیں لاتے، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمٌ غَيْرَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بجائے کسی اور قوم کو لے آئے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا، ختم کر دے گا، مٹا دے گا، اور قوم تمہاری جگہ پر آ جائے گی جو اس کی فرما بردار ہوگی۔ اور اگر وہ ایسا کرتا ہے فَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا،
تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. تمہاری ہستی ہی کیا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ چاہے تو تمہارے ایک سانس بھی نہ آنے دے، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور ان ربی علی کل شیء حفیظ، ہر شے پر محافظ اور نگہبان تو میرا اللہ ہے، پروردگار ہے. ہر شے اسی کے کنٹرول میں ہے، اسی کے قبضے میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے. اس واسطے تم اس کی طرف آ جاؤ، میری بات مان لو، ایمان لے آؤ تو اچھے رہو گے، ورنہ پھر نقصان اٹھاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں عظیم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.